سامعین، آپ کا اپنا پروگرام ہوا کی بیٹیاں لیے آپ کی میزبان نبیلہ حاضر ہے. میرا بہت سارا سلام قبول کیجیے. سامعین، ہم نے اپنے بہت سے پروگرامز میں بہت ساری باتیں کی، والدین کی ذمہ داریوں، خواتین کی ذمہ داریوں کی، گھر بار سنبھالنے کے حوالے سے، والدین کا کردار، باہر کے کام کاج میں والدین کی ذمہ داری، بچے کی ذمہ داریوں کی. ہماری بہت سی باتوں سے آپ نے اتفاق کیا. جی تو سامعین، کہنا چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے کا سب سے مضبوط ستون ہمارا نوجوان طبقہ ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آج ہم اپنے نوجوان طبقے کی ذمہ داریوں اور ان کے کردار اور ان کے فرائض کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں. جہاں تک کردار کا تعلق ہے تو اس کے لیے ہم صرف خواتین ہی کی بات نہیں کرتے، بلکہ عورت اگر بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے، تو مرد حضرات کے بھی ویسے ہی رشتے ہیں. مرد بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے. جن باتوں کا خیال خواتین کو رکھنا ہے، ویسا ہی خیال مرد حضرات کو بھی رکھنا ہے. صرف گھر کے اندر ہی نہیں، بلکہ پورے خاندان اور پھر معاشرے میں اپنی عزت اور اپنا وقار قائم رکھنا ہے. صرف اپنے گھر، اپنے خاندان کے لیے ہی محنت نہیں کرنی، بلکہ اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے اجتماعی جدوجہد میں شامل ہونا ہے. اور یہاں یہ کہنا چاہوں گی سامعین کہ تعلیم آج کے دور کی ایک اہم ضرورت ہے، اور وہ انفرادی ترقی کے لیے ہی صرف ضروری نہیں، بلکہ آپ کی معاشرتی ترقی کے لیے، اجتماعی ترقی کے لیے نہایت ضروری ہے. ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، پائلٹ بنیں، کاروبار کریں، سیاست میں آئیں، یہاں تک کہ مزدوری کریں، موچی ہو، دھوبی ہو، کچھ بھی بن جائیں. یہ سوچ کر کام کریں کہ ہمارا پورا ملک ہمارا گھر ہے. ہمارے کام میں ایمانداری ہونی چاہیے، سچ کے راستے پر چلنا چاہیے. ہمارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. ہمارے کام میں خود غرضی اور لالچ کبھی آڑے نہ آنے پائے. میرے خیال میں یہ دو باتیں ایسی ہیں جو بہت بڑی بڑی معاشرتی برائیوں میں مبتلا کر دیتی ہیں. جی ہاں، ملاوٹ، بے ایمانی، دھوکہ دہی، چوری، لوٹ مار، ڈکیٹی، یہ سب لالچ اور خود غرضی کی وجہ سے تو ہے، اور ہمیں اسی سے بچنا ہے. سامعین، یہ نہیں کہ میں کوئی یہاں نصیحت کرنے کے لیے بیٹھی ہوں. ویسے بھی کہتے ہیں کہ نصیحت کرنے والا دوسروں کو بہت برا لگتا ہے اور میں بالکل نہیں چاہتی کہ میں آپ کو بری لگوں. لیکن بات نصیحت کی نہیں ہے، بات ہمارے کردار کی ہے، ہمارے ماحول کی ہے، جسے ہم نے بہتر بنانا ہے. اور ہم ایک دوسرے سے ہی تو سیکھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح آگے چلنا ہے. کیونکہ کوئی بھی جو انسان ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آتا. ہم اسی معاشرے میں رہتے ہوئے اسی معاشرے سے سب کچھ سیکھتے ہیں. اور معاشرے سے سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاشرے کی برائیاں جو ہیں اس کو ہم سیکھ لیں اور ان کو لے کے آگے چل پڑیں. معاشرے میں بہت ساری اچھی باتیں ہیں، معاشرے میں استاد ہیں، معاشرے میں پریچرز ہیں. ہم ان سے بہت بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ میرے خیال میں کوئی بھی استاد جو ہے وہ غلط بات نہیں بتاتا، اور اسی طرح کوئی بھی پریچر جو ہے وہ غلط راستہ نہیں دکھاتا. ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے. پھر ہم گھر سے سیکھتے ہیں، اپنے خاندان سے سیکھتے ہیں. سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں. ہم ساری عمر سیکھتے رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب تک سانس ہے، آخری سانس تک بھی کچھ نہ کچھ انسان سیکھتا ہے. اس کا تجربہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اس لیے میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ میں یہاں نصیحت کرنے بیٹھی ہوں. میں آپ سے بہت کچھ سیکھتی ہوں، اور میرے خیال میں کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو آپ کو بھی اچھی لگتی ہوں گی. اور یہاں پھر والدین کی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ بچپن ہی سے اپنے بچوں کو ایسی باتوں سے دور رکھیں، انہیں محبت اور بھائی چارے کا درس دیں، اور خود بھی ان کے لیے نمونہ بنیں، کیونکہ بچے جو دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں. اچھا، یہاں ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ محبت اور بھائی چارے کا درس، ہم اکثر ہی یہ بات کرتے ہیں کہ محبت ہونی چاہیے، بھائی چارہ ہونا چاہیے. لیکن محبت کیا؟ کس چیز کی محبت؟ کیسی محبت؟ ہم محبت کو کن معنوں میں لیتے ہیں؟ سب سے پہلے محبت جو ہے، ماں سے جب بچہ سیکھتا ہے تو میرے خیال میں سب سے پہلا جو ماں کی گرم و گوش کی محبت ہے اسی کو محسوس کرتا ہے. اور یہ ماں کا فرض ہے کہ اس محبت کو سامنے رکھتے ہوئے خدا سے محبت کرنا سکھائے. جب ہم خدا سے محبت کرنے لگتے ہیں سامعین، تو میرا خیال ہے بہت ساری برائیوں سے ہم خود بخود بچ جاتے ہیں.
جب ہم نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تو ہمارا دھیان برائیوں سے ہٹ جاتا ہے اور ہم اپنے آپ اندر جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم خدا کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ہم خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جن سے خدا خوش ہوتا ہے، اور جب وہ باتیں ہمارے ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ہمارے دل میں ہوتی ہیں، ہماری زبان پہ ہوتی ہیں، تو پھر ہمیں ان پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ جب ہم ان پر عمل کرنے لگیں گے تو میرا خیال میں ہم معاشرے کو ایک اچھا شہری بن کر دکھا سکیں گے، معاشرے کے لیے مفید اور کارآمد ثابت ہو سکیں گے۔ اب یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ گھر کی تعلیم اور اسکول کی تعلیم، اگر اس میں تضاد ہوگا تو بچہ ذہنی پختگی کبھی بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ جیسے کتابیں کہتی ہیں اور استاد پڑھاتے ہیں کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، گھر میں والدین بھی تو یہی کہتے ہیں، ماں کہتی ہے جھوٹ نہیں بولنا، باپ کہتا ہے جھوٹ نہیں بولنا، بڑے بہن بھائی سکھاتے ہیں کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، لیکن اس بات پر عمل نہیں ہوتا۔ کیسے؟ میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ باپ گھر میں ہے لیکن جیسے ہی کوئی ملنے آتا ہے بچے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ بول دو بابا گھر نہیں ہے۔ یہ کہنے اور دیکھنے میں بہت چھوٹی سی بات ہے، اس بات کو ماں نے بھی سنا اور درگزر کر دیا، بڑے بہن بھائیوں نے بھی سنا اور درگزر کر دیا، اور باپ نے کہا جاؤ بول دو بابا گھر نہیں ہے۔ یعنی جھوٹ ہم نے سکھا دیا۔ اس کا اثر کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ آپ خود اپنے بچے کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں؟ اس کا اثر یہ ہوگا کہ ہم کہہ تو رہے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو اور کرنے کو وہی کر رہے ہیں کہ جاؤ جھوٹ بولو، یعنی علم اور عمل میں تضاد۔ تو بچے کی شخصیت میں بھی تو آپ خود ہی سوچیں نا کہ تضاد پیدا ہو جائے گا۔ اور باقی رہی نوجوانوں کے فرائض کی بات، تو ان کے فرض میں بس اتنا ہی نہیں ہے کہ تعلیم حاصل کی، نوکری کی، کما کر گھر لا دیا اور بات ختم۔ بھی بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو فرائض کا آغاز ہے۔ نوجوان نسل کا فرض ہے کہ وہ اچھا اخلاق سیکھیں، اس پر عمل کریں اور اس اچھے اخلاق کو آگے بھی سکھائیں۔ بلکہ اسی طرح تعلیم کے فروغ میں بھی نوجوان طبقے کو اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ ملک کی تعمیر و ترقی میں بھی وہ جو کچھ کر سکیں وہ ضرور کریں، کیونکہ دیکھیں نوجوان طبقہ جو ہے اس میں ہمت ہے، اس میں پاور ہے۔ اس کا مقابلہ کرنا، اگر نوجوان طبقہ یہ ٹھان لے کہ اس برائی کو ہم نے معاشرے میں سے نکالنا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اسے منع نہیں کر سکتی۔ آج کا نوجوان اپنی طاقت لگا رہا ہے غلط کاموں میں۔ اسکول دیکھیں، اسکول کا کوئی مسئلہ ہو گیا تو طالب علم اکٹھے ہوئے بس جلا دی، کالج میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو 2 گروپ بن گئے۔ ایک دوسرے پہ طاقت آزمانے سے بہتر ہے کہ آپ وہ طاقت اکٹھی کریں اور اپنے دشمن پہ آزمائیں۔ دشمن آپ کا معاشرے کی برائیاں، اس دشمن کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیجئے، اور یہ آپ کر سکتے ہیں۔ نوجوان طبقہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ نوجوان غربت دور کرنے کے لیے یا کسی اور مجبوری کے تحت غلط راستوں پر چل پڑتے ہیں، اور پھر وہ راستے ان کو اس دلدل میں دھکیل دیتے ہیں جہاں سے وہ پھر کبھی نہیں نکل پاتے، اور ان برائیوں کی دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ پھر بدنامی اور رسوائی نہ صرف ان کا مقدر بن جاتی ہے، بلکہ وہ والدین کے ماتھے پر بھی بدنامی کا ٹیکا سجا دیتے ہیں۔ خبریں سنیں تو دل دہلتا ہے۔ چوری، ڈکیٹی، اغوا اور زنا جیسی گھنونی وارداتوں میں نوجوان طبقے کا شامل ہونا ایسے ہے جیسے کسی معاشرے کو ہم قتل کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ اور ہماری دعا ہے کہ رب ہمارے نوجوانوں کو عقل اور فہم عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے کا نوجوان طبقہ جس نے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اپنے قدم اس مضبوطی سے جما سکیں کہ قوم ان پر فخر کرے۔ اب دیکھیں نا، نوجوان طبقہ موبائل چھین لیا، پرس چھین لیا، دوپٹہ کھینچ لیا، یہ گھٹیا سی حرکتیں کرنے کی بجائے آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی گیم میں حصہ لے لیں؟ کرکٹ کا حال دیکھ لیں، دن بدن نیچے گرتی جا رہی ہے۔ ہاکی، ہماری ملک کا قومی کھیل ہے ہاکی، اس کا کہیں نام ہی سننے کو نہیں ملتا۔ سائیکلنگ ہے، کشتی ہے، کبڈی ہے، کتنی ساری ایسی گیمز ہیں جس میں ہم اپنے اندر جو ہماری فرسٹریشن پیدا ہو رہی ہے اس کو نکال سکتے ہیں۔ مارننگ واک، صبح کی سیر کے لیے جائیے، شام کی سیر کے لیے دوڑیں، بھاگیں، سائیکل چلائیں، کشتی کریں، کبڈی کھیلیں۔ یہ اپنا جو غصہ ہے وہ اس پہ اتار دیجئے، اور اچھے کرکٹر بن سکتے ہیں آپ،
اچھا ہاکی کھیل سکتے ہیں آپ. اس کے علاوہ اگر آپ پڑھائی کی طرف آئیں تو میں نے شروع میں بات کی کہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سیاستدان بنے. سیاست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ برائی کی طرف آ جائیں. جیسے صحافت ہے، اس میں بھی ہے کہ زرد صحافت میں آنے سے بہتر ہے کہ آپ صحافت میں آئیں نا. اسی طرح وہی بات کہ غلط سیاست کرنے سے بہتر ہے آپ سیاست میں نہ آئیں. تو یہ سوچ لینا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ کیا ہی نہ جائے. میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو بہتر طریقے سے کیا جائے. آپ صحافت میں آئیں اور اپنے اندر جو آپ کی خوبیاں ہیں اس کو باہر لائیں، اور معاشرے کی جو برائیاں ان کو سامنے لائیں. لیکن معاشرے کی برائیوں کو سامنے لانے کا طریقہ ہونا چاہیے. آپ کسی کے کردار کے بارے میں غلط باتیں کرتے جا رہے ہیں، اس کو بدنام کر رہے ہیں، تو یہ برائی کو سامنے لانے کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس شخص کے کردار کی دھجیاں اڑا دیں صرف اپنا جو ہے آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے. نہیں، آپ اس برائی کے خلاف لڑیں، کسی شخص کے خلاف نہ لڑیں، اس برائی کے خلاف لڑیں. آپ دیکھیے گا کہ آپ کامیاب ہوں گے اور برائی ختم ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی سیاست میں ہے. ہر جو شعبہ ہے، ہر شعبے میں یہی بات ہے کہ چھوٹے سے کلرک سے لے کر ڈائریکٹر تک اگر ہر بندہ اپنے فرائض کو خوش اسلوبی سے انجام دیتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ ہم کسی کے حقوق کو قتل کرنے کے ذمہ دار بنیں. ایسے ہی اگر ہر کام اپنی ذمہ داری سے کرتے جائیں تو ہر کام ہوتا چلا جاتا ہے. تو سامعین، جیسے شروع میں نے بات کی کہ قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قول و فعل کا تضاد جو ہے وہ آپ کی شخصیت کو چور چور کر دیتا ہے، آپ کی شخصیت کو بکھیر دیتا ہے، اور پھر اس کو سمیٹنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور جب آپ اس کو سمیٹ نہیں پاتے تو آپ مزید برائیوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. تو قول و فعل کا تضاد جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ گھر کا ماحول صحیح بنایا جائے. اور گھر کے ماحول کے لیے جیسے ابھی میں نے بات کی کہ جو جیسا ہے، اب دیکھیں نا چھوٹی سی بات کہ کہہ دو گھر نہیں ہے کہ بھی وہ ریسٹ کر رہے ہیں، وہ نہیں ابھی مل سکتے. کیا فرق پڑتا ہے؟ آنے والا ٹھیک ہے غصہ کرے گا لیکن کتنی دیر کرے گا، یا پھر تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیں. آپ دیکھیں کہ آنے والا دور سے چل کر آیا، آخر کوئی تو وجہ ہوگی، تو آپ اس کا مسئلہ حل کر دیں. آپ کے ذہن کو سکون ہوگا. بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی برائی کو کرتے ہیں تو آپ کے ذہن کو سکون نہیں ہوتا، آپ کا دل بے چین رہتا ہے. اور کوئی چھوٹی سی بھی اچھائی کرتے ہیں تو پھر آپ کے ذہن کو سکون ملتا ہے، آپ کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے، آپ کا دل سکون میں ہوتا ہے، اور تھوڑے میں بھی آپ اچھے طریقے سے گزارا کر لیتے ہیں. اور جب آپ بے چین ہوتے ہیں تو چاہے دنیا کی کوئی چیز آپ کے آگے لا کے رکھ دی جائے، آپ اس سے اپنا دل نہیں بہلا سکتے. اور اس کے ساتھ ہی نبیلہ کو اجازت دیجیے. خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.